حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416۔ سامعین کرام، اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو۔ یہ سی ڈی نمبر 1 ہے، جس میں نوری نسبت سے 14 ٹریک ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے 11 نئے ٹریک، یعنی رضوی نسبت سے کل 25 ٹریک ہوں گے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ ٹی وی چینل ایک خطرناک سازش ہے، جس کے پرچار کے لیے دعوت اسلامی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی۔ اس لیے سی ڈی نمبر 2 حاصل کرنا نہ بھولیں۔ اس کے لیے موبائل میں لکھیں TCD اور 8080727575 پر SMS کر دیں۔ ہندوستان سے باہر کے لوگ SMS نہ کریں، بلکہ TCD لکھ کر albarkat@hotmail.com پر ای میل کر دیں۔ سامعین کرام، وہابیوں اور نجدیوں سے ہم سنیوں کا اتنا شدید اختلاف ہے کہ علماء اہل سنت نے ان کے کفری اور گستاخانہ عقائد کی وجہ سے انہیں کافر اور اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا ہے، مگر خارج اسلام ہونے کے باوجود ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ شیطانی پردے یعنی ٹی وی یا ویڈیو کو مسجد میں لے جا کر مسجد کی حرمت اور اس کے تقدس کو پامال کریں۔ مگر حیرت میں ڈوب جانے کا مقام ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے یہ کام کر دکھایا۔ گمراہ جماعتوں میں جماعت اسلامی کا بانی مودودی، جس نے شروع ہی سے فلم کو آئینے کی طرح بتا کر سنیما اور ویڈیو کو جائز قرار دیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آج الیاس اتار اور اس کی دعوت اسلامی کہہ رہی ہے، گویا دعوت اسلامی نام لے رہی ہے اعلی حضرت کا اور پیروی کر رہی ہے مودودی کی، یعنی جماعت اسلامی کے راستے پر جا رہی ہے۔ مگر فلم کو جائز کہنے والے مودودی کے ماننے والوں کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ مسجدوں میں ٹی وی ویڈیو یا پردے لگائیں، مگر الیاس اتار اور اس کے ماننے والوں نے یہ کام کر دکھایا۔ دعوت اسلامی نے ٹی وی چینل کے لیے بہانہ یہ پیش کیا کہ بہت کوشش کے باوجود بھی لوگ ٹی وی سے بچنے کو تیار نہیں، اس لیے ہم نے اسلامی چینل شروع کر دیا اور اس کو جائز قرار دے دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب ٹی وی اور مووی میں لکھا کہ دعوت اسلامی کی کوششوں سے بڑی تعداد میں ٹی وی گھروں سے باہر ہوئے، مگر اس کے باوجود ٹی وی خریدنے والوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دوسری جگہ لکھا کہ ٹی وی کو گھروں سے نکالنے کی فی الحال کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے مووی کے ذریعے امیر اہل سنت صاحب کے بیانات سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ارے ظالموں، گھروں سے ٹی وی نہیں نکلتا تھا، اس بات کا جھوٹا افسوس ظاہر کرتے ہو؟ یہ بتاؤ مسجدوں میں اس کو کس نے پہنچایا؟ خدا کے گھر میں اس شیطان کو کس نے داخل کیا؟ عوام اہل سنت نے یا آپ نے؟ یقیناً مسجدوں میں اس شیطان کو آپ نے پہنچایا۔ اس کی حمایت نے مسجدوں میں جھگڑا کیا، اس کا تقدس آپ نے پامال کیا، خدا کے گھر کی بے حرمتی کی،
یہ سب حرکت کرتے ہوئے آپ کو جہنم کا عذاب یاد نہیں آیا؟ یہ نہ سوچا کہ کل قیامت میں ان تمام فتنے فساد کا جواب کیا دو گے؟ سامعین کرام، دعوت اسلامی والوں نے مسجدوں میں ٹی وی گھسایا اور مسجدوں میں مووی بھی بنائی، یعنی شوٹنگ بھی کی۔ آپ جانتے ہیں ان کی اس حرکت کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ گناہوں سے بھرپور فلم انڈسٹری کے لوگوں کو راستہ مل گیا اور انہوں نے ڈانس اور میوزک کے سامان کے ساتھ مسجد کا رخ کیا اور مسجد میں ننگی لڑکیوں کو نچوا کر ان کی شوٹنگ کی۔ یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے۔ یہ دیکھیے 13 جون 2010 کا ممبئی سے نکلنے والا مشہور اخبار اردو ٹائمز کے صفحہ نمبر 15 کی خبر کہ ریاست مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد کی تاریخی عمارت بی بی کا مقبرہ کی خوبصورت مسجد میں دن دہاڑے فلم والوں نے گانے کی شوٹنگ کی۔ اس اخبار کی اسکین کاپی آپ اسی سی ڈی میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں نوجوان لڑکیاں مسجد میں ڈانس کر رہی ہیں اور ان کے بدن پر لباس ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کا سر شرم سے جھک جائے۔ مسجدوں کی اس طرح بے حرمتی کی مثال تاریخ میں شاید ہی کہیں نظر آئے۔ وہ مساجد جہاں جائز دنیاوی بات کرنا بھی منع ہے، وہاں میوزک کے ساتھ ننگی لڑکیوں کا ڈانس، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اخبار میں لکھا ہے کہ ہیروئن اور اس کی ساتھی معاون لڑکیوں نے تقریباً 1 گھنٹے تک ناچ گا کر مسجد کے تقدس کو پامال کیا۔ جب مسلمانوں کو خبر ہوئی تو پھر ان کے احتجاج کے بعد شوٹنگ روک دی گئی اور پولیس نے دفعہ 295 کی شک 34 کے تحت معاملہ درج کرتے ہوئے فلم کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا۔ کیا اب بھی الیاس عطار کو ہوش نہیں آئے گا؟ کیا اب بھی بھولے بھالے مسلمان اس کے مکر و فریب پر مشتمل نعرے کو نہیں پہچانیں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے؟ سامعین کرام، اعلیٰ حضرت کی فوج کے 4 اہم کمانڈر، 4 اہم شخصیتیں، 2 تو آپ کے شہزادے تاجدار اہل سنت سیدنا حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری اور دوسرے حضور حجت الاسلام مولانا حمید رضا خان بریلوی علیہم الرحمت والرضوان، اسی طرح تیسرے اہم کمانڈر مصنف بہار شریعت حضور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور چوتھے اہم کمانڈر مناظر اعظم حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا شیر بیشہ اہل سنت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ چاروں ہستیاں کردار و عمل میں سیدنا اعلی حضرت کا مظہر تھی اور تقوی و تبلیغ میں بے مثال تھی۔ حضور حجت الاسلام کے پوتے اور حضور مفتی اعظم کے جانشین اور نواسے تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان اظہری مدظ اللہ العلی کے بیانات آپ نے اس سی ڈی کے ٹریک نمبر 1 اور 12 میں سنے، جن میں حضرت نے دعوت اسلامی سے ناراضگی اور اس سے دور رہنے کا اعلان فرمایا اور ٹی وی کی حاجت شرعی کا انکار کرتے ہوئے اسے حرام ہی فرمایا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی فوج کے تیسرے اہم کمانڈر حضور صدر الشریعہ کے جانشین و شہزادے حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری مدظ اللہ العلی کے بیانات بھی آپ نے اس سی ڈی کے ٹریک نمبر 2 اور 12 میں سنے، جن میں آپ نے ٹی وی اور مووی کا شرعی حکم، تبلیغ کے لیے اس کی حاجت کا نہ پایا جانا اور امیر دعوت اسلامی کی خرابیوں کو بیان فرمایا۔ آئیے اب حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے چوتھے اہم کمانڈر شیر بیشہ اہل سنت کے شہزادے فاتح دیوبندیت حضرت مولانا ادریس رضا خان قادری رضوی حشمتی مدظ اللہ العلی کا خطاب سماعت فرمائے، جس میں آپ نے دعوت اسلامی سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بہت متاثر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے۔ غالباً سن
73 یا 74 میں بمبئی آنا ہوا، حضور مشاہد ملت کی ہمراہ رکابی میں علیہ رحمت و رضوان، اور وہ دن اور آج کی گھڑی ہے۔ میں کہتے کہتے بوڑھا ہو گیا، آپ سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے۔ 2 دن کی زندگانی ہے۔ الحمدللہ کوئی سیٹیا بمبئی کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کہا ہو کہ میرا کمرہ بنوا دو، میں نے کبھی کہا ہو کہ میرا روم بنوا دو۔ جب بھی کہا تو یہی کہا، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ کبھی میں نے تمہارے سامنے رقم کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، جب بھی ہاتھ پھیلایا تو تمہاری دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا کہ مولا یہ سیدھے سادے ہی انہیں عقل سلیم عطا فرما دے، انہیں دوست اور دشمن کے سمجھنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ الحمدللہ 1368 18 ربیع النور بدھ کے دن اللہ نے اپنے محبوب کے مقدس مہینے میں مجھے اس خاکدان گیتی میں اتارا۔ 1368 بدھ کا دن 18 ربیع النور، اور جب سے ہوش سنبھالا تا دم کتنے لوگوں نے خریدنے کی کوشش کری، مگر میں نے یہی کہا کہ تمہارا مال نہیں چاہیے ہے، بریلی والے سرکار کی بھیک چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نہ، ہمارا کام عرض کرنا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ رات بھر جلسہ سنا اور صبح جا کے وہابی کے ساتھ چائے پی، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو ایک جھٹکا 70 تلواروں کے زخم کے برابر ہوتا ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہائے بپا گیا، ہائے چچا گیا، ہائے ماموں گیا، مگر فرمایا کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے وہی جانتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی فرشتے بھیجتا ہے جو مردے کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے، اور ادھر حضرت ملک الموت گھسیٹتے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر گھسیٹتے ہیں۔ اللہ اللہ فرمایا ایک جھٹکا 70 تلواروں کے زخم کے برابر ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا بھنگار کا دھندا کرنے والا ہے، بمبئی کا سیٹیا ہے، یا فٹ پاتھ پہ بھیک مانگنے والا ہے۔ دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ عاشق رسول ہے یا نہیں۔ اب سنو، سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے پکڑے نہ ہوں تو جس طریقے سے مرغ کاٹ کے چھوڑ دیا جاتا ہے پورے گھر میں تڑپتا ہے، ایسے ہی مردہ پورے گھر میں تڑپے مگر فرشتے پکڑے ہوتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ پکڑے رہتے۔ مگر اللہ کے حبیب سن لو، اے بمبئی کے مسلمانوں، بھنگار کا دھندا کرنے والوں، حاجی صاحب کے نام سے یاد ہونے والوں، سیٹ صاحب کہہ کے اپنا ذہن خراب کرنے والوں، سن لو، آقا فرماتے ہیں میرے عاشق کی روح ایسی نکالی جائے گی جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے ماں چھاتی جدا کر لیتی ہے اور بچہ سوتا کا سوتا رہ جاتا ہے۔ سنو، یہ ہے پیلی بھی شریف۔ اللہ اللہ 1337 ہجری کا واقعہ۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو۔ امام اہل سنت، معید دین و ملت، آقائے نعمت، میرے سرکار، میرے آقا، تمہارے آقا، سب سنیوں کے آقا۔ بریلی شریف رونق افروز ہے۔ بیلو والے چوراہے کا کملے کے چوراہے پہ کرگہنا بلڈنگ میں سرکار کا قیام ہے۔ سن لو خوب اچھی طرح۔ کون سی پھر مت کہنا کہ ادریس رضا نے بتایا نہ تھا، سمجھایا نہ تھا
करगहना बिल्डिंग में मेरे आकाए नेमत का कयाम। हजरत के एक मुरीद हैं मास्टर फिरासतुल्लाह साहब, उन्हें मालूम हुआ मेरा पीर आया है। अल्लाह अल्लाह, तो वो गए और जो आने के बाद उन्होंने अपने दोस्त से कहा चलो मेरा पीर आया है, मुलाकात कर लो। तो उसने कहा अरे जाओ तुम मिलो, मैं नहीं मिलता, ये वहाबी ये वहां बड़ी सख्ती है, इधर दूर वही काफिर वो मुर्तद ये। मैं क्या कह रहे हो, जरा चलो तो। बोले ना मैं नहीं मिलता, ऐसे पीर से तुम्हें तुम्हारा पीर मुबारक। बहुत समझाया मास्टर फिरासतुल्लाह साहब ने, कहा आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती का, बोले यारी रहे न रहे भैया मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा पीर तुम्हें मुबारक। सुनो, मास्टर फिरासतुल्लाह साहब पहुंचे आला हजरत सरकार की बारगाह में, दस्तबोसी हुई, कदमबोसी हुई, आंखों में कुछ आंसू थे। फरमाया घबराओ नहीं, हर मुश्किल आसान हो जाता, हर मुश्किल आसान हो जाता। हजरत सरकार मुहद्दिसे सूरती भी हाजिर, दिन में कयाम रहा और उसके बाद शाम में मेरे सरकार बरेली शरीफ तशरीफ ले गए। सुन लो, फिर मत कहना कौन सा है, ऐसा ना हो गड्ढे में चले जाओ। बरेली शरीफ चले गए, रात में सोते हैं, ये सोते हैं मास्टर फिरासतुल्लाह के दोस्त। तो देखा है मजमा कसीर है, एक महल है आलीशान और सहाबा की फौज जा रही। पूछा कहाँ, कहा अल्लाह के हबीब जलवागर, अल्लाह के महबूब जलवागर है, हम जियारत के लिए जा रहे हैं। ये मास्टर फिरासतुल्लाह के दोस्त अब्दुल्ला ये जैसे ही चले फौरन ही उसने निकाल के बाहर कर दिया। कहाँ जा रहा है, आला हज़रत का गुस्ताख, यहाँ तेरे लिए कोई गुंजाइश। कहाँ जा रहा, इतना सुनना था। जैसे ही देखेला आँख खुल गई तो देखा न वो महल है न वो महफिल है। अल्लाह अल्लाह, जल्दी उठे, वुजू किया, उसके बाद फज्र की नमाज पढ़ी, मास्टर फिरासतुल्लाह साहब को लेके पहुँचे और उसके बाद उनके कदम पकड़ लिए कि खुदारा मुझे माफ कर दो, जल्दी से अपने पीर के पास ले चलो। क्यों, क्या बात, कहा जो उनका नहीं है वो सरकार सुभान अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया, और जब सरकार की बारगाह से निकाल दिया गया तो न दुनिया में कोई जगह है न आखिरत में कोई जगह। सुभान अल्लाह सुभान। उसके बाद बस से बरेली शरीफ पहुँचे, उधर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे मेहमान आ रहे, मेरे मेहमान आ रहे, नाश्ता तैयार करो। उधर नाश्ता तैयार हुआ। जैसे ही मास्टर फिरासतुल्लाह साहब इनको लेके पहुँचे, इन्होंने फौरन कदमों पे सर रख दिया। हुजूर मुझे ये नहीं मालूम था कि आपकी ये शान है, अरे जो आपका मानने वाला है वही बारगाह मुस्तफा में जगह। सुनारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हुजूर मुशाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान ने फरमाया सुन लो, वो भी अल्लाह के वली थे। फरमाया मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा कि जिसके दिल में जर्रा बराबर आला हजरत सरकार से कजी आई उसका ईमान चला गया, माअज़ल्लाह उसका ईमान चला गया। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी, ईमान बचाओ दुनिया दो रोजा है। कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर तेरा, न घर मेरा न घर तेरा, चुड़िया रंग बसेरा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको हजरते ताजुश्शरिया के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। यही मैंने कल भी बयान किया था, ये
گلشن بغداد ملئی کلاں ہزاری باغ حضرت تشریف لے گئے. اتنا بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع تھا کہ لوگوں نے بتایا کہ اندرا گاندھی آئی تھی تب بھی ایسا مجمع تھا نہیں. اور اس کے بعد ایک پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور بھیڑ کو ہٹایا، کہا مجھے حضرت تک پہنچا دو. لوگوں نے بمشکل تمام کوشش کر کے تاج الشریعہ تک پہنچایا تو وہ قدموں پہ گر گیا. حضرت اب کہا کیا کر رہے ہو؟ استغفر اللہ. کیا بات؟ کہا حضور جلدی سے کلمہ پڑھا دیں. حضرت نے فرمایا پڑھ لیجو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مدرسہ گلشن بغداد ملئی کلاں. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ پنڈت نے کہا جب ہندوستان کے آقا کے امتی کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کے حسن کا عالم جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر. لہذا جو تاج الشریعہ کا فرمان وہ اس لیے کہ الحمدللہ وہ سچے جانشین ہے اعلی حضرت سرکار کے، الحمدللہ وہ سچے الحمدللہ علم بردار ہیں مسلک اعلی حضرت کے. ہمیں انہی کے پیچھے چلنا ہے. اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک طوطوں سے بھی بچائے اور سفید طوطوں سے بھی بچائے، بس بریلی والے آقا کا وفادار بنائے. یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی تمام ہے. بات آ گئی ہے آج یہ وارث پاک کا جشن مبارک ہے. کہنے والا کہتا ہے 25 سفر آئی تو اعلی حضرت کا جشن منا رہے ہیں. یہ کہنا چاہیے 6 رجب آئی غریب نواز کا جشن منا رہے ہیں، 12 ربیع الاول آئی سرکار کا جشن منا رہے ہیں. وہ ظالم کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. ہم نے پوچھا ہے اسلام تو بتا، کیا اسلام یادوں کو زندگی دینے آیا ہے یا یادوں کو شرک و بدعت بتانے آیا ہے؟ اللہ اللہ تو اسلام کے اصول نے بتایا. دیکھو اللہ اللہ ایک زمانے سے تمنا تھی حرم ہوگا اپنا سجدہ ہوگا، حرم ہوگا اپنا قیام ہوگا، حرم ہوگا اپنا رکوع ہوگا، حرم ہوگا اپنا سجود ہوگا. مگر جیسے ہی مکہ معظمہ حاضری ہوئی اور 7 چکر طواف کیا فوراً اعلان ہو گیا قرآن مقدس کا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب مقام ابراہیم پر چلے جاؤ، وہاں 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرو. پروردگار عالم ہم تو تمنا لے کے آئے تھے حرم ہوگا اپنا قیام ہوگا، حرم ہوگا اپنا رکوع ہوگا، حرم ہوگا اپنا سجدہ ہوگا، حرم ہوگا اپنا تشہد ہوگا، حرم ہوگا اپنی نماز ہوگی. تو نے مقام ابراہیم پر ہم کو بھیج دیا. اللہ اللہ سن لیجئے غیر اللہ کہنے والوں، ارے یہ تو ایک پتھر ہے. اور کون سا پتھر ہے؟ جس پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نقش پا ہے. رب نے وہاں بھیج دیا حرم سے. اب قیام یہاں کرو، نماز یہاں پڑھو، دعا یہاں مانگو. مالک مولا ماجرا کیا ہے؟ رب کی مشیت نے جواب دیا. اسلام یادوں کو میٹنے نہیں آیا، اسلام یادوں کو زندگی دینے آیا ہے، اسلام یادوں کو آبرو دینے آیا ہے، اسلام یادوں کو حیات بخشنے آیا ہے. جب تم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو گے میرے پیارے ابراہیم کی یاد تم کو آ جائے. سبحان. پتا چلا اسلام یادوں کو میٹنے نہیں آیا، اسلام یادوں کو زندگی دینے آیا ہے. اور آگے چلو اللہ اللہ یہ حضرت حاجرہ ہیں، کبھی صفا پہ دوڑ رہی ہیں، کبھی مروہ پہ دوڑ رہی ہیں. جہاں تک شہزادہ نظر آتا ہے وہاں تک آہستہ چلتی ہیں اور جہاں شہزادہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے وہاں تیز دوڑ رہی ہے. اب جب ہم حج کرنے کے لیے گئے معلم نے کہا آپ صفا مروہ پہ دوڑو. ہم نے کہا معلم صاحب کیا ہے، ہم تو فریضہ حج ادا کرنے آئے ہیں، پہاڑی پہ دوڑنا تھا. تو ہندوستان میں ہمالیہ پہاڑی بہت بڑی ہے، وہاں دوڑ لیے ہوتے. یہاں دوڑ لگائی جا رہی ہے پہاڑی پر. ہمارا بیٹا پیاسا نہیں ہے، ہمارا پوتا پیاسا نہیں ہے، ہمارا نواسا پیاسا نہیں ہے، ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو معلم نے کہا نادان تجھ کو معلوم نہیں ہے اسلام یادوں کو میٹنے نہیں آیا، اسلام یادوں کو زندگی دینے آیا ہے، اسلام یادوں کو آبرو دینے آیا ہے، اسلام یادوں کو حیات بخشنے آیا ہے. جب تم صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ گے اللہ کی پیاری بندی حضرت حاجرہ کی یاد تازہ ہو جائے.
ادھر تمہارا حج بھی ہوتا رہے گا اور ادھر اللہ کے پیارے بندوں کی یاد تازہ ہو جائے گی. پتہ چلا اسلام یادوں کو میٹنے نہیں آیا، اسلام یادوں کو زندگی دینے آیا ہے. اللہ اللہ. اور آگے چلو. اللہ اللہ. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، 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 جو مانگنا ہے خدا. او عقل کا اندھا دیو کا بندہ، یہ قرآن مقدس ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. ادھر سے ملکہ بلقیس چلی اور جب قریب پہنچ گئی تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لا دے؟ تو جن نے عرض کیا حضور میں لا دوں گا. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا دربار برخاست ہونے سے کچھ پہلے. اللہ اللہ. کون سا پارا؟ پڑھ دیجیے. چلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. سبحان اللہ. زور سے حضرت ارے ہم تو امتی ہیں، وہ تو نبی ہیں. نبی کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہوتا ہے. اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تخت. مگر آپ کہہ رہے ہو اپنے امتیوں سے کہ تخت کون ہے جو لا دے؟ اللہ. جن نے کہا در مفہوم آیت مقدسہ کہ دربار برخاست ہونے سے کچھ پہلے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی ہو کر امتی سے کہہ رہے ہیں. نبی ہو کر جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے. ذرا نبی سے بتاؤ اللہ اللہ خدا سے کیوں نہیں کہہ دیا؟ خدا سے نہیں کہا، خدا کے بندوں سے کہا. کون ہے جو تخت لا دے؟ آپ کے امتیوں میں ایک ولی ہے جن کا نام ہے حضرت عاصف بن برخیہ. انہوں نے عرض کیا حضور میں تخت لا دوں گا. اللہ سینکڑوں میل دوری میں ہے، 7 دروازوں میں بند ہے، 7 تالے لگے ہیں. پوچھا کتنی دیر میں؟ حضرت عاصف بن برخیہ ارشاد فرماتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے. اللہ اللہ. نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھ کھلی تو دیکھا تخت سامنے موجود. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو اے اللہ کے پیغمبر ماجرا کیا ہے؟ آپ نبی تھے، خدا سے کہہ دیتے تخت آ جاتا، مگر آپ تو بندوں سے کہہ رہے ہو. ان کی پیاری روحانیت نے جواب دیا ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جو یہ کہے گی جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. مگر یہ آیت کریمہ قرآن میں جب نازل ہوگی اور اللہ کے بندے دیکھیں گے کہ نبی بجائے خدا سے کہنے سے بندوں سے کہہ رہا، نبی خدا کے بجائے بندوں سے کہہ رہا ہے تو بندوں کو بدل کے آدم اللہ کے نیک بندوں سے کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیش انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے. یاد رکھو 2 رکعت نماز پڑھ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں حضرت سیدنا امام غزالی تحریر فرماتے 600 کروڑ برس عبادت کری ابلیس نے. کتنی؟ اتنا بڑا صوفی 600 کروڑ برس. کتنی؟ جلدی سے بولو. 600 کروڑ. دنا دن اللہ اللہ 600 کروڑ برس عبادت کری. اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مولانا. یہ مولانا حضرات تو انسانوں کو پڑھاتے ہیں، وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. اتنا بڑا مولانا اور اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا کوفی کہ 600 کروڑ برس سجدے میں سر مارا. جب اس کے محبوب کی سجدہ تعظیمی نہ کی تو لعنت کا توق ڈال کے باہر کر دیا. اللہ اللہ. میں نے پوچھا افتخار بھائی آپ کا منشی کہاں گیا؟ بولے میں نے نکال دیا. میں نے کہا بہت بری بات ہے، یا تو اس غریب کو رکھا نہ ہوتا اور رکھا تھا تو پھر نکالا نہ ہوتا. تو افتخار بھائی بولے ہم نے جب رکھا تھا تو پتا نہ تھا، مگر جب اس نے چوری کری معلوم ہوا چور ہے تو نکالا. اور خدا تو علیم و خبیر ہے، خدا کو سب معلوم ہے. اللہ پہلے رکھا، پہلے بولو زور سے، پہلے رکھا اور
आलिम बनाया, सूफी बनाया, बाद में निकाल दिया। अब सूफियाए कामिलीन बताते हैं इसमें और जो नुक्ता है वो खुदा जाने, और जो राज है अल्लाह जाने, उसकी अता से उसका हबीब जाने, मगर रब ने बता दिया ताकि कोई बंदा ये न समझे कि हम इबादत करेंगे तो जन्नत मिल जाएगी, कोई मौलाना ये न समझे कि हम बहुत बड़े मौलाना हो गए, जन्नत उसी को मिलेगी जो मेरे महबूब की ताज़ीम करने वाला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वारिसे पाक, नारे तकबीर। अल्लाह उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में जिलाए, अल्लाह उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सुलाए, अल्लाह उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस वालों से पूछो कि भाई लाश को क्यों जला दिया, पुलिस वालों ने बताया इसलिए जला दिया, कोई वारिस न था, लावारिस था, इसलिए इस लाश को जला दिया। अब भी आपको अकल न आएगी तो कब आएगी? पता चला जो लावारिस होता है वो जला दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वारिस देवा में बैठा है, ऐलान कर रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ भी तुम्हारा वारिस है और वहाँ भी तुम्हारा वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, फातह कश्मीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सुलाए। अभी आपने देखा आम के जमाने में क्या करता है, जब वो बनाता है डिब्बा साफा करके, बड़ा बड़ा दशहरी आम ऊपर रखता है, छोटा छोटा आम दशहरी नीचे रखता है, अच्छा अच्छा आम ऊपर रखता है, गंदा गंदा आम नीचे रखता है, बड़ा बड़ा आम ऊपर रखता है, छोटा छोटा आम नीचे रखता है, पक्का पक्का आम ऊपर रखता है, कच्चा कच्चा आम नीचे रखता है, डिब्बा सजा के ले जाता है। अब आप कहो कि पक्का पक्का लूंगा, कच्चा न लूंगा, अच्छा अच्छा लूंगा, दगीला न लूंगा, तो वो कहेगा तुम्हें मालूम नहीं ये आड़त है, आड़त बिकेगा तो पूरा टोकरा बिकेगा, जहाँ बड़ा जाएगा वही छोटा जाएगा, जहाँ पक्का जाएगा वही कच्चा जाएगा, जहाँ अच्छा जाएगा वहाँ बुरा जाएगा। ऐ बम्बई का भोला सुन्नी, ऐ सीधा सादा सुन्नी, ऐ नावाकिफ सुन्नी, अब भी न समझेगा तो कब समझेगा? आम को ये गवारा नहीं कि बड़ा आम चला जाए तो छोटा आम रह जाए, अच्छा आम चला जाए तो खराब आम रह जाए। जब आम को ये गवारा नहीं तो मेरे वारिस को कैसे गवारा होगा? मैं जन्नत में चला जाऊं, मेरा चाहने वाला गुलाम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान। 2 रकत नमाज पढ़ के नबी से कांदा मिला रहा है, अक्ल का अंधा, देव का बंदा। 600 करोड़ बरस इबादत। हजरत सईदना इमाम गजाली फरमाते कितने? जोर से बोलो। 2 रकत नमाज पढ़ ली और बायजीद बुस्तामी का ख्वाब देखने लगे कि अब तो हमारा मुसल्ला फिजाओं में यही वहाबियत तकब्बुर, यही वहाबियत की पहली कड़ी है, यही देवबंदियत की पहली कड़ी है कि दाढ़ी रखकर दाढ़ी मुंडे को अपने से हकीर जाना, नमाज पढ़कर बेनमाजी को अपने से हकीर जाना, शराब न पीकर शराब पीने वाले को अपने से जलील जाना, इसी का नाम तकब्बुर है, इसी का नाम घमंड है, इसी का नाम गुरूर है। मार्फत की मंजिल यह है कि मौला जितने तेरे प्यारे महबूब के उम्मती ईमान वाले हैं, सबसे ज्यादा मैं गुनाहगार, सबसे ज्यादा मैं सियाकार, सबसे ज्यादा मैं खताकार। अरे हम आप क्या उठाओ हजरत सईदना पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीरा खुदबुल अख्ताब फर्दुल अफराद गौसुल अब्बास जब खाने काबा का तवाफ फरमाते हैं तो अर्ज करते हैं बारे इला कल कयामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, कल कयामत के दिन मौला मुझे नाबीना उठाना ताकि नेकों के सामने मैं शर्मिंदा ना। अल्लाह अल्लाह, ये गौसे पाक का इरशाद। 2 रकत नमाज पढ़ी, नबी से कांदा मिला रहा है, अक्ल का अंधा, देव का बंदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला इनके फितरों से हमें आपको बचाए, इश्क़ रसूल में जिंदगी अता फरमाए। कहते मोहब्बत है हमें सरकार से, मगर हमने देखा मोहब्बत का ये आलम है। जब फिर इस शादी की बनी, बोले ये बाप को गाली दी थी, इसे नहीं बुलाना है, इसने भैया को गाली दी थी, इसको नहीं बुलाना है, इसने चचा की तौहीन की थी, इसको नहीं बुलाना। बेटा उस रोज पता चलेगा जब तुम कब्रिस्तान जाओगे।
किसी मौलाना से पूछने मकतबा नहीं गए, मुफ्ती बशीर साहब जरा बताइए मेरे बाप को गाली दी है, शादी में बुलाऊं कि ना बुलाऊं, मेरी माँ की तौहीन की है, शादी में बुलाऊं ना बुलाऊं, मेरे मामू की तौहीन की है, शादी में बुलाऊं कि ना बुलाऊं, 10,000 रुपया ले लिया है अभी तक दिया नहीं, कम वक्त ने इतना बड़ा डकैत है, शादी में बुलाऊं ना बुलाऊं, नहीं बुलाओ बुलाओ, अल्लाह नहीं बुलाओगे, बुलाओगे नहीं, क्यों? इसलिए कि तुम्हें बाप से मोहब्बत है, बाप के दुश्मन का नाम काट दिया, तुम्हें भाई से मोहब्बत है, भाई के दुश्मन का नाम काट दिया, तुम्हें मामू से मोहब्बत है, मामू के दुश्मन को नाम काट दिया, तुम्हें चचा से मोहब्बत है, चचा के दुश्मन का नाम काट दिया। अगर रसूल से मोहब्बत होती तो रसूल को जो गालियां छपवा रहे हैं उनका भी नाम काट देते। सुनो, कब्र में बाप नहीं काम आएगा, अहमद मुख्तार काम आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे हिंदुस्तान, नारे तकबीर। रात एक कर दी, दिन एक कर दिया, न गर्मी देखी, न धूप देखी, न तपिश देखी, न रात देखी, न दिन देखा, न हलाल देखा, न कहना चाहिए हराम देखा। तुमने मकान बनाया, तुमने दुकान बनाई, मगर जैसे ही ये चिड़िया उड़ी, ये चिड़िया, बोलो जोर से, चिड़िया जैसे ही उड़ी, अल्लाह अल्लाह, 1 घंटा रोए, 2 घंटा रोए, ज्यादा ज्यादा 3 घंटा रोए, और उसके बाद फोन होने लगा, क्या हुआ? बप्पा का इंतकाल हुआ, क्या हुआ? चचा का इंतकाल हो गया, क्या हुआ? मामू का अब उसके बाद कफन लाओ, उसके बाद गुस्ल वाले को बुलाओ। जैसे ही चिड़िया उड़ी, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। सुन लो, किससे मोहब्बत करी थी वो कहाँ गया? फटीदार अंधा कि रसूल के दुश्मन को तुमने बुलाया है? आज वो तुम्हारे कफन उतारने को तैयार नहीं। बांगी को बुलाओ, मस्जिद के बांगी, उनने आया, उल्टा सीधा कपड़ा काटा, उल्टा सीधा पानी, क्योंकि बांगी को तो रोजाना नहलाना है, वो कहाँ तक रोएगा? हुक्म शरीयत ये है, अगर बाप का जनाजा है तो बेटा गुस्ल दे, अगर भाई का जनाजा है तो दूसरा भाई गुस्ल दे, मामू का जनाजा है भांजा गुस्ल दे, चचा का जनाजा है भतीजा गुस्ल दे। मगर तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी, चिड़िया उड़ी, बोले बुलाओ बांगी को। हाथ नहीं लगाते, घर वाले हाथ नहीं लगाते। अरे किसकी मोहब्बत पे मर रहा है? किसके मोहब्बत पे तू दम भर रहा? सबने साथ छोड़ दिया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा हुई, और उसके बाद जब जनाजा चला, आपकी नजर गई बाप की तरफ, ऐ मेरा प्यारा बाप जरा चल कब्रिस्तान में मेरे साथ लेट जा। बाप ने कहा, बेटा अगर किसी का बाप लेटा होता मैं जरूर लेट जाता, तू बेवकूफ था। अल्लाह नजर गई भाई की तरफ, ऐ मेरा प्यारा भाई जरा कब्र में लेट जा एक रात के लिए। तो भाई ने कहा, बेटा भाई तू बेवकूफ था, अगर किसी का भाई लेटा होता तो मैं लेट जाता। नजर गई माँ की तरफ, ऐ मेरी प्यारी माँ, तू कहती थी मेरा नूरे नजर है, मेरा लपटे जिगर है, मेरा शहजादा है, ऐ मेरी प्यारी माँ एक रात लेट जा। माँ ने कहा, तू बेवकूफ था, अगर किसी की माँ लेटी होती मैं जरूर लेट जाती। नजर गई बीवी की तरफ जो सरहाने खड़ी रो रही थी, मौला मुझे मौत दे दे, मेरे शौहर को जिंदगी दे दे, ऐ मेरी शरीके सफर बीवी जरा एक रात मेरे साथ लेट जा। बीवी ने कहा, मैंने चूड़ियां तोड़ के तुझसे रिश्ता तोड़ लिया, इज्जत करके दूसरा निकाह करूंगी, तुम किसका? अब आंखें खुली, न भाई का पता है, न बाप का पता है, न मामू का पता है, न चचा का पता है, न खालू, कोई नहीं। उतारा कब्र में, तख्ते लगाए, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मनो मिट्टी में डाला, फातिहा पढ़ी, सलाम पढ़ा, और उसके बाद बहुत से तो मिट्टी भी नहीं देते, सब चले आए। और जैसे ही चले आए तो 2 फरिश्ते आए जिनका नाम मुनकर और नकीर है। जैसे ही दाखिल हुए, अल्लाह अल्लाह, और उन्होंने जिंदा किया, रूह डाली, तो क्या देखा? न बाप का पता है, न माँ का पता है, न भाई का पता है, न चचा का पता
है, न मामू का पद, कोई नहीं है। सवालात की बौछार है। अचानक क्या देखा, दरे रहमत खुला, अहमद मुख्तार आ गए, सैयदुल अबरार आ गए, आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सर। उम्मती क्यों घबरा रहा है? वो तेरा बाप था जिसने साथ छोड़ा, वो तेरी माँ थी जिसने साथ छोड़ा, वो तेरा भाई था जिसने साथ छोड़ा, वो तेरा चाचा था जिसने साथ छोड़ा, ये तेरा रसूल है, खुदा की बारगाह से इजाजत लेके आया है, यहाँ भी तुझे बचाएगा और वहाँ भी तुझे बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा, सुले कुल्ली मौलवी तो खास तौर से बयान करते हैं, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। अरे मुझे ये बता, कमबख्त महशर पहले है कि कब्र पहले है? कब्र पहले है कि महशर? अब कल्याण तक का टिकट नहीं है, लखनऊ की बात कर रहा है। पहले कल्याण की टिकट का इंतजाम कर, बाद में लखनऊ का इंतजाम करना। कल्याण तक के पैसे नहीं, हशर की बात कर रहा है, पहले कब्र की बात कर। आका फरमाती, अगर तुम्हारा खात्मा ईमान पर हुआ तो कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, और मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह तुम्हारा खात्मा कुफ्र पर हुआ तो कब्र जहन्नम की खाड़ियों में से एक खाड़ी है। हजरत सैयदना बाई देबुस्वामी सैयद ताइफा जा रहे हैं, बूढ़ी बैठी है, उसने पूछा, हजरत ये बताइए आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे बैल की दुम अच्छी है? मेरे सरकार ने फरमाया, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हजरत का विसाल हुआ, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा हुई, उसके बाद सरकार का जनाजा चला, इत्तिफाक से उसी गली से गुजरा, वो बड़ी भी बैठी थी, पूछा किसका जनाजा है? कहा तुम्हें नहीं मालूम, सैयद ताइफा का जनाजा है, अल्लाह के प्यारे वली का जनाजा है, हजरत बाईदेब इस्लामी का जनाजा है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। बड़ी भी ने कहा, हजरत आपने कहा था इंशाअल्लाह जवाब देंगे और कब्रिस्तान जा रहे हैं, कौन जवाब देगा? इतना जुमला सुनना था। सैयद ताइफा सरकार बाईदेब इस्लामी अली रहमत और रिजवान अपने जनाजे पे से उठ के बैठ जाते हैं। फरमाया, तुमने यही तो पूछा था कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरी बैल की दुम अच्छी है। अगर मेरा खात्मा ईमान पर ना होता तो मेरी दाढ़ी अच्छी नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हुआ, मेरी दाढ़ी अच्छी है, इसलिए कि जिसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा वो कुल का कुल जहन्नम में जाएगा, और जिसका खात्मा ईमान पर होगा वो कुल का कुल जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान पे खात्मे की मंजिल। अल्लाह तबारक व तआला इश्क रसूल में हम सबको जिंदगी अता फरमाए, इश्क रसूल में हमें प्यारी मौत अता फरमाए। और आगे चलो, अल्लाह अल्लाह बोले, शुरू से लेके आखिर तक, ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी। ना आप दाढ़ी पे बोले, ना आप नमाज पे बोले। मैंने कहा ये बताओ, अगर डंडा सर पे मारा जाएगा तो क्या बचाया जाएगा? बोले सर बचाया जाएगा। मैंने कहा डंडा पैर पे मारा जाए तो क्या बचाया जाएगा? बोले पैर बचाया जाएगा। मैंने कहा पता चला, हमला जहाँ होगा हिफाजत वहाँ की जाएगी, हमला जहाँ होगा हिफाजत वहाँ की जाए। अगर मैं सर पे डंडा मारूं तुम पैर बचाओ तो क्या होगा? बोले पैर सर फट जाएगा और हम मर जाएंगे। मैंने कहा पता चला, हिफाजत वहीं की जाएगी जहाँ हमला हो। तुमने हमारी दाढ़ी पे हमला नहीं किया, तुमने हमारी नमाज पे हमला नहीं किया, तुमने हमारे रोजे पे हमला नहीं किया, तुमने हमारे हज पर हमला नहीं किया, तुमने हमारी ज़कात पर हमला नहीं किया, तुमने इश्क रसूल पर हमला किया। और जब इश्क रसूल पर हमला किया तो बरेली वाले सरकार उठे और अपने गुलामों को बुलाया और फरमाया, जाओ चले जाओ, जान चली जाए परवाह न करना, तुम्हारे बच्चे यतीम हो परवाह न करना, जान चली जाए परवाह न करना, आका के उम्मतियों का ईमान न जाने पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हमें जब आधा घंटा मिलता है तो हम यही कहते हैं, अपना ईमान बचाओ, अपना ईमान बचाओ, अपना ईमान बचाओ। भले आधी रोटी खाओ, अपना ईमान बचाओ, भले भूखे सो जाओ, अपना ईमान बचाओ, बचाओ। अल्लाह उसी महबूब की मोहब्बत में जिलाए, उसी महबूब की। इधर आ बेटा, इधर आओ जल्दी से। क्या नाम है? जल्दी आ जा। क्या नाम? अताउल हशमत। खड़ा हो जाए, खड़ा हो। ये देखो कौन है, क्या नाम है? अताउल हशमत। कौन है? मुसलमान। कौन है? बोले इस पे नमाज फर्ज है, इस पे रोजा फर्ज है, इसकी दाढ़ी है, मगर मुसलमान। अब भी ना समझोगे तो कब समझोगे? यानी इसके रसूल लेकर आया है,
یہ نہیں کہ یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، خدا کی بارگاہ سے عشق رسول لے کر آیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی رب نے بتا دیا عشق رسول لے کے یہاں سے چلے جاؤ، اعمال دنیا میں سجا لے۔ میں نے کہا مجھ سے کہہ رہے داڑھی پہ نہیں بولے، بے شک داڑھی رکھنا واجب ہے۔ داڑھی رکھنا حضرت، داڑھی رکھنا زور سے بولیے واجب ہے۔ داڑھی نہ رکھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ ہم سے کہہ رہے داڑھی پہ نہیں بولے، داڑھی پہ نہیں بولے، داڑھی پہ نہیں بولے۔ میں نے کہا یہ جب آیا عطاء الحشمت بچہ سلمہ ربہ حفظہ اینا مکان، جب دنیا میں آیا تو داڑھی کے بال لے کے نہیں آیا، داڑھی کے بال سر کے بال لے کے آیا، سر کے بال۔ یہ واجب نہیں، یہ واجب اللہ تعالی چاہتا تو یہاں بال نہ ہوتے، یہاں بال ہوتے۔ کیا مطلب؟ رب کی مشیت نے بتا دیا اے میرے محبوب کے امتی عشق رسول یہاں سے لے جا، اعمال دنیا میں جا کے سجا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دبا اٹھائی کیوں۔ حضرت مولائے کائنات کا قول المشفول شریف میں اعلی حضرت سرکار نے تحریر فرمایا، تمہارے تین دشمن۔ کئے دشمن؟ بولو زور سے ہوں، کئے دشمن؟ تین۔ حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں ایک وہ جو تمہارا دشمن، اور ایک وہ جو تمہارے دوست کا دشمن، وہ بھی تمہارا دشمن۔ اگر دوستی ڈالڈا نہیں ہے تو، مطلب کی دوستی نہیں ہے تو فرمایا ایک وہ جو تمہارا دشمن، اور دوسرا وہ جو تمہارے دوست کا دشمن۔ فرمایا تیسرا وہ جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو، وہ بھی تمہارا۔ فرمایا ایک وہ جو تمہارا دشمن، ایک وہ جو تمہارے دوست کا دشمن۔ فرمایا تیسرا وہ جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو، وہ بھی تمہارا دشمن۔ فرمایا خدا کے تین دشمن۔ فرمایا ایک وہ جو مشرک ہے، خدا کا دشمن، اور ایک وہ وہابی دیوبندی ہے جو محبوب خدا کا دشمن، اور تیسرا وہ جو ان دونوں کا دوست ہے، وہ بھی خدا و رسول کا دشمن ہے۔ اب ذرا آپ گریبان میں رات میں لیٹ کے چارپائی پہ سوچئے گا کہ آپ کی دوستی کس سے ہے، آپ کا یارانہ کس سے ہے، آپ کس کے ساتھ چائے پی رہے ہو، آپ کس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو۔ اگر بمبئی کا ایس پی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں ایس پی کہا جاتا ہے، اللہ اللہ، بمبئی کمشنر کسی کو مارنے کا آرڈر دے دے، جہاں ملے فوراً گولی مار دو، جہاں ملے فوراً گولی مار دو۔ بولو مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا آپ اس کے ساتھ چائے پیو گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ کیا اسے اپنے گھر بلاؤ گے؟ کیا اس کے گھر جاؤ؟ نہیں بھائی، کمشنر صاحب نے اس کو آدیش کر دیا ہے، جہاں مل جائے سوٹ کر دیا جائے، جہاں مل جائے گولی مار دی جائے۔ آپ اس کے ساتھ چائے نہیں پیتے، آپ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، آپ اس کے گھر نہیں جاتے، اپنے گھر نہیں بلاتے۔ اگر اس نے بلایا بھی، بولے اچھا بھی آیا، گئے تو غائب ہو گئے، لوٹ کے نہیں آئے، اس لیے کہ کمشنر نے ان کو مارنے کا آدیش دیا ہے۔ ارے دور فاروقی نہیں ہے، اگر دور فاروقی ہوتا تو آج ایک وہابی زندہ نہیں بچتا، ایک وہابی زندہ۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا مرتد کی توبہ اند اللہ ہے، مگر اس کی گردن مار دی جائے گی۔ نہ مندروں کو توڑا جائے گا، نہ ہندوؤں کو قتل کیا جائے گا، نہ بچوں سے بولا جائے گا، نہ عورتوں سے بولا جائے گا، مگر جتنے وہابی دیوبندی ہیں سب کی گردن مار دی جائے گی۔ خدا و رسول نے جسے مارنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں۔ خدا و رسول نے جسے قتل کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں۔ خدا و رسول نے کی شریعت نے جسے قتل کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ارے جاگنا ہو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتے رہو گے، خاک کے سایہ تلے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا حضور یہ آپ کی بکریوں نے شیر سے کب دوستی کر لی ہے؟ شیر بھی گھاٹ پہ پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے، بکری کی غذا شیر ہے، شیر بکری کو نہیں کھا رہا ہے، شیر نے بکری سے کب سے دوستی کر لی؟ حضرت سیدنا رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے رسول سے دوستی کر لی، شیر نے میری
جنگلی بکریوں سے دوستی کر لی. ارے میاں وہ ہمارا رب ہے. سنو او شاکر سنو، اور سنی دعوت اسلامی والا شاکر سن، اور مالی ظہیر دفعہ میں بکنے والا سن، حشمت علی کا بھوت بول رہا ہے. یہ سنیت تیرے باپ کی نہیں، تیرے گھر میں بھی اگر سنیت ہے تو رضا کے شیر کی دین ہے. بدرسے کے اندر مناظرہ ہوا، میرے باپ 2 سال مقدمہ لڑا، اور اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا. یہ سنیت ظہیر تیرے باپ کی دین نہیں، شاکر تیرے باپ کی دین نہیں، مفتی بشیر یا سراج ملت کا جہاں پسینہ گرے گا حشمت علی کے خاندان کا وہاں خون گرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اعلی حضرت، جشن وارث پاک، فیضان شیر سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے ہمیں ایمان نہیں دیا، ہمیں ایمان بریلی والے اعلی حضرت سے ملا. سبحان اللہ. ہمیں ایمان اعلی حضرت سرکار سے ملا. اگر ان کی نالے پاک پہ ہماری اولاد اپنی جان بھی قربان کر دے، قسم خدا کی ان کی غلامی کا حق نہیں ادا. اللہ انہی کی محبت. فیض آباد میں مقدمہ چل رہا ہے. وکیل سن، ظہیر سن، اپنے گھر کی خبر لے. یہ سن 47 ہے، 1947. ظہیر اور اس کے بعد حضرت پہنچے فیض آباد جہاں کا یہ رہنے والا ظہیر. اللہ اللہ. تو اس نے کہا وکیل کون؟ حضور شیر پیش سنت سے. تو حضرت نے فرمایا بے وفا شاہجہان پوری کو بلا لو، عبد الشکور کو بلا لو پاٹا نالے سے. تو میں شیخ بولا مولانا وکیل تو ایسا رکھا جاتا جو بکے نہ، اور آپ دشمن کو وکیل بنا رہے، دشمن کو وکیل بنا رہے ہو. وہ رضا کا شیر فرمانے لگے مجلس صاحب بلانا تمہارا کام ہے، گواہی دلانا میرا. اللہ. 2 سال مقدمہ چلا. سن 1947 میں ظہیرن بوا جہاں کی رہنے والی. ہاں ٹیلی فون پہ جان سے مارنے کی دھمکی دینے والا شاکر صاحب اللہ نے بھرا اجلاس ہے. بے وفا نے کہا مہابیر سنیے بات آ گئی ہے مہابیر پرساد اگروال کی کچہری میں. مولانا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہاں کچہری میں بحث چل رہی. اچانک بے وفا شاہجہان پوری نے پوچھا مولانا ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا غور کریے. مہابیر پرساد اگروال مجسٹریٹ کے بارے میں بردستہ رضا کے شیر نے فرمایا ان کے بارے میں جو تم کہتے ہو وہی ہم کہتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ تو اشرف علی تھانوی کا ہے کہ مسلمان جانتے ہو بتا. وہ تو نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. بڑا فرق ہے واحد میرے تیرے پینے میں. لہذا نہ ہرے کی ضرورت ہے نہ سفید کی ضرورت ہے. ضرورت ہے تو رضا کے جام کی ضرورت ہے. اللہ انہی کی غلامی میں جلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے. اب اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر پڑھ لو. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی ہے. یہ 600 کروڑ برس والا عبادت والا مار دیا گیا. او دعوت اسلامی والوں کتنی عمر پاؤ گے تم؟ او سنی دعوت اسلامی والوں کتنا سجدہ کرو گے؟ یہ 600 کروڑ برس مار دیا گیا. مگر جب اصحاب کہف چلے تو پیچھے کتا چلا، پھر روکا پھر چلا، پھر روکا پھر چلا. انہوں نے فرمایا تم بھوکو گے بادشاہ
بادشاہ کو خبر ہو جائے گی۔ کتے نے کہا حضور وہ غدار ہوتے ہیں جو اپنے آقا پر بھوکا کرتے ہیں، وفادار کبھی اپنے آقا پر بھوکا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ وہ قطمیر کتا جس کا پالنا جائز نہیں ہے بغیر ضرورت شرعیہ کے، نتیجہ یہ کہ وہ کتا چلا جس کا لعاب لگ جائے تو ہماری تمہاری نماز نہ ہو، وہ کتا چلا جس کو گھر سے مار کے باہر بھگا دیتے ہو، وہ کتا چلا جو مسجد میں نہیں جا سکتا مگر اس کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے۔ کون سا پارا؟ 15واں پارا۔ کون سا پارا؟ جلدی سے بولو۔ 15واں پارا، اور اس کا نام قطمیر رب نے رکھا۔ وہ قطمیر کتا جنت میں جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا ہے قطمیر کتے، نہ سجدہ تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکات تیرے پاس، نہ نوافل تیرے پاس، نہ سنتیں تیرے پاس، نہ کرتا تیرے پاس، نہ ٹوپی تیرے پاس، نہ پاجامہ تیرے پاس۔ ارے تو انسان بھی نہیں ہے، ایک ناپاک جانور ہے، اور تیرا تذکرہ قرآن میں ہے، تیرا نام رب نے قطمیر رکھا، جنت کا دولہا بنا کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تیرا تذکرہ کلام پاک میں ہے۔ اے پیارے قطمیر کتے، ذرا ہمیں یہ تو بتا دے وہ عبادت کون سی تھی، وہ تسبیح کون سی تھی، وہ سجدہ کون سا تھا، وہ ریاضت کون سی تھی، وہ بندگی کون سی تھی؟ تو زبان حال سے قطمیر کتا یہی کہتا نظر آ رہا ہے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میں نے سن رکھا تھا محبت بہت بڑا سرمایہ ہے، محبت بہت بڑی دولت ہے، محبت بہت بڑا خزانہ ہے۔ سوچ رہا تھا کوئی معشوق ملے عاشق بن جاؤں، اچانک یہ اصحاب کہف مل گئے، اللہ کے نیک بندے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے محبت کر لی، اللہ نے مجھے جنت کا دولہا بنا دیا۔ ذرا زور سے کہہ دو ہاں اللہ اللہ۔ اے میرا بمبئی کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اب جب اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ دیکھا تو پکار اٹھے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی ہے۔ اے بمبئی کا بھولا سنی، ایک اللہ کے نیک بندوں سے ایک کتا محبت کر لے تو جنت کا دولہا بنا دیا جائے، قطمیر نام رکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سجدہ اس کے پاس، نہ رکوع اس کے پاس۔ تم نے تو احمد مختار سے محبت کی ہے، سید ابرار سے محبت کی ہے، آمنہ کے لال سے محبت کی ہے، اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کی ہے، تم سے جنت کیسے نہیں ملے گی؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ یہی اصل ہے، یہی کل ہے، پیار کر لو بیڑا پار کر لو۔ سبحان اللہ۔ جس نے بھی پیار کیا انشاءاللہ بیڑا اس کا پار ہو گیا۔ تبھی اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ بمبئی کی فضا ایسی ہے، اللہ ہی جسے چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ اسی لیے رب نے فرما دیا، میں اپنے حبیب کے صدقے میں جس کو ہدایت دے دوں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو میں گمراہ کر دوں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے۔ اب صوفیاء کاملین فرماتے ہیں مولا ہدایت تو تیرے دستے قدرت میں ہے، اللہ اللہ ہدایت تیرے دستے قدرت میں ہے۔ پھر یہ رد وہابیہ کرنا، تقویت الایمان دکھانا، حفظ الایمان دکھانا، برائے قاطعہ دکھانا، لوگوں کو دشمن بنانا، لوگوں کی گالیاں سننا، لوگوں کی برائی سننا، ماجرا کیا ہے؟ مولا دل تو تیرے دستے قدرت میں ہے، جب چاہے گا تو پھیر دے گا، ہدایت ہو جائے گی۔ مولانا رات بھر تقریر کرے اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوگا تو کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، اور میرا رب اگر کرم فرما دے گا تو ایک لمحے میں ہدایت ہو جائے گی۔ مالک و مولا جب ہدایت تیرا کام ہے تو یہ کتابیں دکھانا، یہ گالیاں سننا، کہ مولانا کو آتا کیا ہے، گالیاں دیتے رہتے ہیں، انہیں آتا کیا ہے، یہی خبیث مردود کہتے، ماجرا کیا ہے؟ صوفیاء کاملین تحریر فرماتے، ایک آدمی ایک کالی کلو کی لڑکی سے محبت کرتا ہے، گھر والے کہتے ہیں تیری برادری کی نہیں ہے، گھر والے کہتے ہیں تیرے خاندان کی نہیں ہے، وہ کہتا خاندان کی ہو یا نہ ہو مگر میری محبوبہ ہے، نکاح ہوگا تو وہیں ہوگا، شادی ہوگی تو وہاں ہوگی۔ باپ گھر والے بھائی کہتے ہیں تمہیں میراث سے محروم کر دیا جائے گا، کہا یہ بھی گوارا ہے میراث سے محروم کر دو مگر اس کا دامن عشق نہ چھوڑوں گا۔ نتیجہ ہے کہ پولیس کو حوالے کر دیا جاتا ہے، پولیس والے مارتے جاتے ہیں مگر وہ یہی کہتا جاتا ہے جب تک جیتا رہوں گا اپنی محبوب کا نام لیتا رہوں گا۔ اللہ اللہ۔ نتیجہ یہ کہ پولیس نے مار کے بھی دیکھا، گھر سے ویران بھی کر دیا گیا،
گیا، ماں باپ نے بھی چھوڑ دیا، مگر وہ یہی کہتا ہے کہ دنیا چھوڑ دے مگر میں محبوبہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صوفیاء کاملین فرماتے ہیں ذرا غور کرو، ایک کالی کلوٹی لڑکی سے محبت کر لی تو گھر والوں کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، نہ برادری دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ جائیداد دیکھی، نہ تم نے دولت دیکھی، اور تم نے تو اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو چاند کا محبوب ہے، تم نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو سورج کا محبوب ہے، تم نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو فرشتوں کا محبوب ہے، تم نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو رسولوں کا محبوب ہے، تم نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو خدا کا محبوب ہے۔ اب مولانا ذرا میدان میں آؤ، دیکھتا ہوں کس کس کو چھوڑتے ہو۔ رب کی مشیت یہ دیکھنا چاہتی ہے، لہذا دیوانہ پکار اٹھا یا رسول اللہ، سرکار سبحان اللہ، ہر غم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر غم ہر مصیبت گوارا ہے، آپ یہ کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان سامعین کرام، سنتوں کی تبلیغ میں محنت کرنے کے بجائے ٹی وی اور ریڈیو کو مسلمانوں کے گھروں بلکہ مسجدوں میں گھسانے کے لیے سنیوں کو آپس میں لڑانے والی پاکستانی تنظیم کو زکوٰۃ و عطیات اور قربانی کی چرم دے کر اس کے گناہ میں شریک نہ بنے، نہ ہی اس کے کسی اجتماع میں شرکت کرے۔